ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تا امام مہدی دی آخر الزماں عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت چرخ امامت کے دوسرے اختر تابناک امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ولادت باسعادت کے صدقے میں اس کائنات کو امن و امان عطا فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آئے تطہیر کے مصداق حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نور مبارک کی آمد پر، رسالت مآب کے گھرانے میں آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ اس کائنات میں جنم لیا۔ سب سے پہلے آج اس کی ولادت باسعادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی نسل کو جریان عطا فرمایا اور اللہ کے حبیب نے آپ کو صبت اکبر کہہ کر پکارا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ یہ شرف سب سے پہلے اور اس کے بعد جو حاصل ہوا وہ یہ کہ کائنات میں یہ وہ مولود ہے کہ جس نے معصوم باپ اور معصوم ماں کے ذریعے سے اس زمین پر قدم رکھا۔ اس سے پہلے کسی نبی اور کسی وصی کا ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جس کے والدین معصوم ہوں۔ یہ سب سے پہلا نونہال ہے جسے رسول نے صبت اکبر کہہ کر سینے سے لگایا، اپنی زبان چسا کر آپ کی زندگی میں وہ رنگ بھرے کہ جو دنیا مٹا نہ سکی۔ امام حسن مجتبیٰ سے پہلے کسی کے والدین معصوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ معصومہ تھیں، لیکن وہ بھی معصومہ ہونے کی وجہ سے ان کو کفر نہ ملا اور ان کے والد نہیں تھے۔ لیکن حسن مجتبیٰ کے والد ماجد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، والدہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بھائی بھی معصوم، یعنی اس کے بعد یہ شرف امام حسین کو بھی ملا کہ جن کے والدین معصوم ہیں، لیکن پہلا مولود ہونے کا شرف صرف اور صرف کائنات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ کائنات میں تمام انبیاء اوصیاء کے تاریخ میں یہ پہلا بچہ ہے کہ جس کے لیے عقیقہ کیا گیا اور رسول کا یہ پیار دنیا اسلام کے لیے ایک سنت مؤکدہ بن گیا، تاکید شدہ سنت کہ جس کا کرنا انسان کے لیے
بہت ہی بہتر عمل ہے۔ آپ کا اسم مبارک حسن، آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب مجتبیٰ ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ منورہ میں، آپ کی شہادت 28 صفر 50 ہجری ہے، وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ آپ کی حیات 46 سال جس میں اور 5 ماہ ہے۔ آپ کی امامت 10.5 سال چلی۔ آپ کے والد ماجد حضرت علی بن ابی طالب اور آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ رسالت مآب کے دور میں پائی جانے والی وہ معصوم شخصیات ہیں کہ جو اپنی اپنی جگہ پر سردار ہیں۔ رسول خدا سردار انبیاء ہیں، حضرت علی سردار اوصیاء ہیں، حضرت زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور یہ دونوں بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، یعنی یہ سرداروں کا خاندان ہے۔ آپ کو آپ کے دوست اور دشمن سب بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور دشمنی بھی لوگوں نے بہت کی، لیکن آپ کے طرز عمل نے، سلیقہ حیات نے لوگوں کو آپ پر گریہ کرنے پر مجبور بنایا۔ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حسن کیا ہے؟ کہا کہ کائنات کی تمام نیکیوں کو اگر مجسم کر دیا جائے تو وہ حسن کی شکل بنے گی۔ آپ نے اپنے اس نواسے کا نام حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کے فرزند کے نام پر آپ کے دونوں بیٹوں کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون، اور یہی نسبت رسول اللہ نے علی کو دی، یا علی انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی نسبت مجھ سے ویسی ہی ہے کہ جو ہارون اور موسیٰ میں تھی۔ انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی تم میرے وصی اور میرے جانشین ہو۔ وصایت آپ کو اس لیے دی گئی کہ آپ کو اوصیاء کا سردار بنانا تھا، چونکہ آپ سردار انبیاء کے وصی تھے۔ حضرت ہارون کے فرزندوں کا نام تھا شبر اور شبیر، جس کو عربی میں کہتے ہیں حسن اور حسین۔ تو آپ نے حسن اور حسین آپ کے نام، اپنے نواسوں کے نام رکھے۔ حسن یعنی نیکی، جس کو حسنات بھی آپ کہتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسالت مآب نے سبط اکبر کہہ کر پکارا، اپنے سینے سے لگاتے، سینے پر سلاتے، بلکہ دنیا کو بتایا کہ قرآن اور اہل بیت میرے لیے برابر ہے، قرآن میرے سینے میں پلا ہے، اہل بیت میرے سینے پہ پلے۔ رسالت مآب کی نسل جریان کو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کے ذریعے سے آگے بڑھایا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہمیشہ حضور کی شفقت اور محبت کا مرکز بنی رہی۔ حضور آپ کے دہن مبارک کو چوما کرتے تھے، اپنی زبان ان کے دہن میں دیتے تھے، اپنے پہلو میں بٹھاتے، اپنے سینے پر سلاتے، اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ کتنے بہترین سوار ہیں۔ مباہلہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنانا و ابنا کی تفسیر میں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو
اپنا بیٹا بنا کر لے گئے۔ حالانکہ اس وقت حضرت ابراہیم جو فرزند رسول خدا ہیں وہ زندہ تھے، ان کو نہیں لے جا کر بلکہ سبط اکبر اور سبط اصغر کو اپنے ساتھ ابنا کی تفسیر میں لے کر گئے۔ اور حسنین علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے فرزند ہیں، خواہ یہ صلح کریں خواہ یہ قیام کریں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے لیے جان و مال اور جہاد راہ خدا میں کرتے ہوئے گزر گئی۔ آپ کے چشمہ فیض سے دوست اور دشمن سب فیض یاب ہوتے تھے۔ آپ کا دسترخوان مشہور تھا اور اس دسترخوان کی نعمت پر اپنے اور بیگانے کی کوئی تمیز نہ ہوتی تھی کہ چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، اس کا بھوکا ہونا، اس کا پردیسی ہونا شرط تھا۔ جو چاہے کھائے اور لے جائے، آپ کے دسترخوان سب کے لیے کھلے تھے۔ آپ کے پدر بزرگوار جناب علی علیہ السلام خود آپ کی شان میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اللہ کی دی ہوئی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی بارگاہ کا سائل ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے مانگوں اور جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اس کو میں دوسروں کو نہ دوں۔ آپ نے زندگی میں 25 پیدل حج کیے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے معبود کے گھر میں سواری پر بیٹھ کر جاؤں۔ آپ کی زندگی کی ابتدائی 7 سال رسول اکرم کے سائے میں گزرے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضور کی ذات عقیدت و احترام کا ایسا مرکز تھی کہ جس کے گرد اقتدار اور حکومت کے دائرے سے پھیلتے جا رہے تھے۔ اور 11 ہجری میں رسالت مآب جب رحلت فرما گئے تو اہل بیت رسالت کے لیے ابتلا اور آزمائش کا ایک طویل عرصہ شروع ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ اس دور میں صبر و تحمل اور اعتماد اور توکل کے ساتھ اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی میں خدمت دین اور حفاظت دین اور شریعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ 36 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت آنے پر آپ نے امور حکومت میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کا ہاتھ بٹایا۔ جمل اور صفین کے خون ریز معرکوں میں آپ بھی سرگرم عمل رہے۔ 41 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کار ہدایت اور حکومت براہ راست امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دست قدرت میں آ گئی، اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں لوگ زیر تشکیل معاشرہ اور داخلی تضاد اور قتل و غارت گری کا نشانہ بن چکا تھا۔ اسلامی دشمن قوت خود اسلام کے لبادہ اوڑھ کر اسلام کے مقابلے میں کھڑی تھی اور اس کی بیخ کنی کر رہی تھی۔ ملت کے داخلی انتشار کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ امت مسلمہ تھی۔ ایسے میں آپ نے شام کے حکمران سے صلح کر اسلام کو بچا کر یہ طے کر دیا کہ آل محمد کے نزدیک دین کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ، دین کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت، اور دین کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے
یہ دنیاوی حکومتیں ان کے ٹھوکروں میں ہیں اور وہ اس کے لیے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے۔ آپ 50 ہجری میں آپ جب شہید کر دیے گئے تو شہادت کے بعد جب روضہ رسول میں آپ کے جنازے کو دفن کیا جانا تھا تو اس وقت آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اول سے آخر تک دین مبین اسلام کے لیے وقف رہی اور آپ نے بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں ہمارے لیے بیان فرمائی۔ امام کی مشہور احادیث میں شکر کے موضوع پر آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ایک نیکی کرے لیکن وہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو دنیا اسے احسان فراموش کہتی ہے، کہ انسان کے ساتھ نیکی کر کے اگر اس کا شکر ادا نہ کرے تو وہ احسان فراموش کہلاتی ہے اور اس کو ملامت کرتی ہے۔ ایسے انسان کو پست فطرت انسان کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کتنا پست فطرت ہوگا وہ انسان کہ جو اس ذات کا شکریہ ادا نہ کرے جس نے اسے ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اس لیے امام نے فرمایا اللؤم ان لا شکرکم تشکرکم النعمہ، نعمت کا شکر ادا نہ کرنا پستی ہے۔ آپ نے دوستی کے سلسلے میں فرمایا کہ دوست کی اہمیت ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے۔ دوستوں کی عادتیں اور خصلتیں بہت تیزی سے ایک دوسرے پر اثر کرتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو دیکھو کہ اس کے دوست کون ہیں، یعنی اگر دوست اچھے ہوں گے تو وہ خود بھی اچھا ہوگا، اور اگر دوست برے ہوں گے تو ان کی برائی اس میں بھی ضرور ہوگی۔ دوستی کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ نے اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ یعنی دوستی کا رشتہ استوار کرنا، بشرطی کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہونی چاہیے۔ ہر انسان اپنا رزق محبت اور عظمت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنا رزق یا دیگر ضروریات زندگی 3 طرح سے حاصل کرتا ہے: کسی پر دھونس جما کر، سختی کر کر، دوسرا بھیک مانگ کر، اور تیسرا اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے۔ تو سختی کر کے یا بھیک مانگ کے انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے، لیکن اپنی محنت سے اور اپنی کوششوں کے ذریعے سے کمائی ہوئی روزی اس کو عزت دلاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ مسجد جانے کے فوائد کو بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا سے شکایت کرنے والوں میں سے ایک مسجد بھی ہوگی کہ لوگ نزدیک رہنے کے باوجود اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے حاصل ہونے والے انفرادی اور اجتماعی فائدوں کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ امام علیہ السلام نے مسجد میں جانے کو فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص مسلسل مسجد آتا جاتا رہے اسے 8 میں سے 1 فائدہ ضرور ملے گا۔ پہلا یہ کہ مضبوط نشانی آیات الہی کو سمجھنا
اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، مفید دوستی اسے وہاں حاصل ہوگی۔ تیسرا، نیا علم اس کو جاننے کو ملے گا۔ چوتھا، آتی ہوئی رحمت۔ پانچواں، ہدایت دینے والی کوئی بات۔ اور چھٹی، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے۔ ساتویں، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز۔ اور آٹھواں، خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ مسجد کے سلسلے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قمبر نے دیکھا کہ علی باغ سے مزدوری کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ وقت نماز بھی نہیں، قمبر نے پوچھا کہ مولا، ہر تھکا ہوا انسان اپنے گھر کا راستہ لیتا ہے، آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور تھکاوٹ کو بالکل بھلا کر اس کے شکر کے سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ قمبر، تمہارے مولا کے نزدیک مسجد جنت سے افضل ہے۔ قمبر نے کہا، مولا، تمام لوگوں کا اعمال کا ہدف حصول جنت ہے، تو پھر مسجد جنت سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا فلسفہ بھی بیان کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا، قمبر، جنت میں جانے سے نفس راضی ہوتا ہے اور مسجد میں جانے سے رب راضی ہوتا ہے، اور تمہارے مولا کے نزدیک نفس کی رضایت سے زیادہ رب کا راضی ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح مولا آنکھ، کان اور دل کے سلسلے میں آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ خدا بند متعال نے انسان کو جسم اور اس کے اعضاء اس لیے عطا کیے کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ آنکھ دنیا میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر نیک راہ پر چلے، کان وہ سنے جو اسے اس کے راستے پر چلنے میں مدد کرے، اور اس کا دل شکوک اور شبہات سے پاک اور یقین و اطمینان سے مزین ہو۔ اسی وجہ سے امام نے آنکھ، کان اور دل کے سلسلے میں فرمایا، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے کہ جو نیکی کے راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے کہ جو نصیحت کو سنے